ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے، اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ گرو کے پاس جو لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ اس سے کچھ ایسا مل جائے گا کہ جس سے سکھ ہو، کامیابی ملے، جس سے سکون مل جائے، یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان کی نظر میں گرو اہم نہیں ہے، وہ ضرورت گرو سے کہیں بڑی ہے۔ کتنے ہی مرشد ہیں، کتنے ہی گرو ہیں، یہ نہیں کہ تھے اور اب نہیں ہیں، اب بھی ہیں، مگر اب لوگ چوکنے والے زیادہ ہیں، جو اپنے گرو کو اپنا سب کچھ چھیننے نہیں دیتا، جو گرو کے سامنے اپنا سارا نفسیاتی ڈھانچہ ہار نہیں جاتا، تو گرو چاہے جتنا بھی کامل ہو وہ اس سے کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ جو گرو کے پاس پانے جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پاتا، اور مزے کی بات ہے کہ جو گرو کے پاس اپنا سب کچھ ہارنے جاتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، پیر اور مرید، مرشد اور سالک کے رشتے میں مرید کیا پائے گا یا کیا نہیں پائے گا، اس کا انحصار پیر، مرشد، گرو پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار ہوتا ہے مرید پر، سالک پر۔ وہ کیا کھونے کو تیار ہے، یہ چیز طے کرتی ہے کہ مرشد سے اسے کیا ملے گا۔ کیا وہ انا کا جھوٹ چھوڑنے پر تیار ہے؟ کیا وہ ذہن کی تاریکیوں میں ڈھلی اس دنیا کو تیاگنے پر تیار ہے جس نے اسے اپنا آپ مان لیا ہے؟ کیونکہ گرو جس میڈیم سے بات کرتا ہے وہ میڈیم انائی دماغ کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ آج بھی آپ کسی فقیر کے پاس گزریں تو 99.9% چانسز یہی ہیں کہ تم اس سے چوک جاؤ گے۔ اگر فقیر کا کوئی امیج آپ کے دماغ میں ہے تو یاد رکھنا، تم فقیر، گرو، مرشد کو نہیں ڈھونڈ رہے، انا کے سراب کا پیچھا کر رہے ہو، اپنی ہی تلاش ڈھونڈ رہے ہو، اپنی ہی خواہش ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہیں ریئلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہیں اس سٹوری سے لینا دینا ہے جو ذہن نے تراش رکھی۔ کیسے دو گے فقیر کو روپ کہ جو کہتا ہے کہ ہر روپ جھوٹ ہے؟ تم جب گرو کے پاس جاتے ہو تو جج کرتے رہتے ہو، اس کی باتوں کو، اس کے لباس کو، اس کی حرکتوں کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے کھانے پینے کو، اس کے چلنے پھرنے کو۔ یاد رکھنا، ایسا شخص کبھی کسی گرو تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ گرو کو ڈھونڈ ہی نہیں رہا، وہ فقیر کے، گرو کے اس امیج کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے اپنے ذہن میں موجود ہے۔ اس لیے ڈھونگی فقیروں کا کام آسانی سے چل جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی نفسیات کو جانتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ تم فقیر کے نام پر، گرو کے نام پر کون سی تصویر ڈھونڈ رہے ہو۔ سمجھو، تمہارے ذہن میں جو تصویر ہے، جو جیسی بھی ہے، جتنی بھی پرفیکٹ ہے، مگر اس میں خرابی ہے، وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ دماغ کے مردہ خانے میں پڑی ہے، وہیں پر تخلیق ہوئی تھی۔ تمہاری سوچوں نے اسے ڈھالا ہے، تمہارے دماغ کی پروگرامنگ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تم نے کسی سے سنا کہ فقیر ایسا ہوتا ہے، تم نے کہیں پڑھا کہ فلاں فقیر ایسے رہتا تھا، تم نے اپنے بڑوں سے، اپنے خطیبوں سے سنا کہ ولی ایسا ہوتا ہے، فقیر ایسا ہوتا ہے، مرشد ایسا ہوتا ہے، تو تم نے ان ساری معلومات کو جمع کر کے اپنے ذہن میں ایک پکچر بنائی، ایک امیج تراشا۔ یاد رکھنا، کبھی کوئی امیج، کوئی تصویر زندہ نہیں ہوتی، اس میں سانس نہیں ہوتی۔ زندہ فقیر
तुम्हारी किसी भी बनाई गई तस्वीर के मुताबिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी की नेचर तगय्युर है, जिंदगी की नेचर चेंज है, तब्दीली है। हाँ, तस्वीरें नहीं बदलती, मगर इंसान यकीनन बदलता है। तुम्हारा फकीर का तसव्वुर स्टिल है, साकित है, जबकि फकीर सीमाब सिफत होता है। फकीर तो जिंदगी के ज़ेरो बम से मचलता दिल है, एक पल यूं एक पल वूं। तुम अपनी किसी भी तस्वीर के सांचे में किसी जिंदा फकीर को फिट नहीं कर सकोगे, बल्कि याद रखना कि फकीर के पास तुम जाओ तो वो जान लेगा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, और वो खुद उससे उलट बिहेव करेगा, ताकि पहले तो तुम उस तसव्वुर से, उस तस्वीर से जान छुड़वाओ जो जहन के बंदी खाने में तुमने बना रखी है। और जैसे ही तुम उस तस्वीर से जान छुड़ाते हो तो फिर तुम हकीकत की दुनिया में आते हो। फिर तुम अपनी तस्वीर अपने तसव्वुर से नहीं मिलते, फिर तुम वाकई मुर्शिद से मिलते हो, गुरु से मिलते हो, फकीर से मिलते हो। और मजे की बात पता है क्या है कि जैसे ही तुम उस तस्वीर, उस तसव्वुर से आज़ाद होते हो जो तुम्हारे जहन में मौजूद था, तो इस कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे लिए गुरु बन जाता है, मुर्शिद बन जाता है, क्योंकि इस कायनात का जर्रा जर्रा बस उसी एक ही का ज़हूर है। सूफियों की ज़बान में कहूँ तो ला मौजूद इल्लल्लाह। फिर एक दरख्त भी तुम्हें सिखा सकता है कि स्टिलनेस क्या है, फिर एक तितली भी तुम्हें बता सकती है कि जमाल क्या है, फिर एक फूल भी तुम्हें बता सकता है कि साइलेंस क्या है, फिर हवा का एक झोंका भी तुम्हें सिखा सकता है कि जिंदगी क्या है, फिर एक मुतरन्नम झरना भी तुम्हें कायनात के नगमे सरमदी को सुनाता मिल जाएगा। एक शांत नदी तुम्हारे अंदर मौजूद पीस से तुम्हें मिला देगी। कभी सोचा है मुर्शिद सालिक के साथ करता क्या है? बस एक काम, उसका जहन जो तस्वीरें बनाकर लोगों को, चीजों को, वाकयात को एक खाने में फिट कर रहा है और उसी जाविये से सब कुछ देख रहा है, वो इस दिमाग को खामोश कर देता है। जब तक ये तसव्वुर और तस्वीरें तराशता दिमाग ही तुम हो, तब तक फकीर, गुरु, मुर्शिद नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक तस्वीरें, तसव्वुर बनाता दिमाग मौजूद है, तुम मौजूद ही नहीं हो, मुरीद ही मौजूद नहीं है, और गुरु को तख्लीक करता है मुरीद। मुर्शिद का खालिक है सालिक। सोचो कोई सालिक ही ना हो तो मुर्शिद किसे कहिएगा? एक सूफी फकीर थे बहाउद्दीन, उनके पास एक ताजिर आया करता था और आकर बड़ी अकीदत का इजहार किया करता था। कभी कहता आप इस धरती के सूरज हो, बहाउद्दीन हंस देते। कभी कहता तुम चांद की रोशनी हो, कभी कहता तुम दुखी इंसानों के लिए सुख की वजह हो। और जब वो ये सब कह रहा होता तो बहाउद्दीन मुसलसल हंसते रहते। एक दिन बहाउद्दीन के खास मुरीद ने कहा, हजूर क्या वजह है? वो शख्स इतने प्यार से आपकी तारीफें करता है, आपका इतना एहतराम करता है, आपके कदमों में बिछ बिछ जाता है, और आप अदब आदाब का ख्याल भी नहीं रखते और तंजिया अंदाज में हंसते रहते हैं। बहाउद्दीन ने कहा, वो शख्स मुझे मिलता ही नहीं है, वो शख्स मुझे जानता ही नहीं है, उसने बस लोगों से सुन सुन कर एक तस्वीर बना रखी है, एक तसव्वुर पाल रखा है। वो आकर उसी तस्वीर को पूछ कर चला जाता है, उसी तसव्वुर की तारीफें करके चला जाता है। उसने कभी मुझे देखा ही नहीं है, वो अपने ही जहन में तराशी तस्वीर को आता है और देखकर चला जाता है। इसलिए जब वो मुझे कहता है सूरज, तो मैं हंसता हूँ कि आंखें तो उसकी बंद हैं, मुझे सूरज ये कैसे कह रहा है। वो जब मुझे कहता है चांद, तो मेरी हंसी निकल जाती है कि उसने कभी चांद तो देखा नहीं, बस कहे जा रहा है। वो मेरी तारीफ करता है, मैं हंस देता हूँ कि वो तारीफ किसकी कर रहा है। वो अपने ही जहन के अंदर मौजूद एक बुत की तारीफ कर रहा है और सहारा मेरा ले रहा है। मुरीद बोले, समझ नहीं आई हमें आपकी बात। बहाउद्दीन बोले, आओ तुम्हें समझाता हूं। वो अपने मुरीदों को साथ लिए उस शख्स की दुकान पर गए और सिर्फ वो जुब्बा और टोपी उतार दी
جو وہ اپنے آستانے پر پہنے رہتے تھے۔ اس کی دکان سے سودا لیا اور واپس چلے آئے۔ وہی دکاندار جو انہیں کبھی سورج کہتا تھا، کبھی چاند کا خطاب دیتا تھا، کبھی دکھی دلوں کا آسرا کہتا تھا، انہیں پہچان ہی نہ سکا۔ بہاؤالدین اپنے مریدوں سے بولے، یہ شخص ایک تصویر کو پوجتا ہے، اس تصویر میں جبہ ہے، اس تصویر میں ایک ٹوپی ہے، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں سورج ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ میں نے پہن کیا رکھا ہے، سر پر ٹوپی ہے یا نہیں۔ میں ہنستا تھا اس لیے کیونکہ یہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا تھا، یہ بس میری ٹوپی اور جبے کو دیکھتا تھا، میں تو اس سے کہیں دور کھڑا ہنس رہا ہوتا تھا۔ وہ دکاندار جو خود کو میرا عاشق سمجھتا ہے، اس کے ساتھ میں 15 منٹ اس کی دکان میں رہا، اس سے باتیں کی، اسے سودا خریدا، وہ مجھے پہچان تک نہیں پایا، بلکہ مجھے کم عقل سمجھ کر اس نے سودا بھی پورا نہیں دیا ہے۔ مریدوں نے کہا، حضور ہو سکتا ہے اس سے بھول ہو گئی ہو سکتا ہے کام میں بہت مصروف ہو اور پہچان نہ پایا ہو۔ بہاؤالدین نے دوسرے دن پھر اس کی دکان کا چکر لگایا، اسی حالت میں بنا جبہ و دستار کے، وہ نہ پہچان پایا، اور اگلے دن ہی نہیں پورے 1 سال 365 دن تک وہ اس کی دکان پر روزانہ بلا ناغہ جاتے رہے۔ وہی مرید ساتھ ہوتے مگر وہ کبھی پہچان نہ پایا، حتیٰ کہ وہ مرید تھک گئے، وہ مرید اکتا گئے۔ انہوں نے مرشد سے کہا، حضور بس کریں، ہم نے جان لیا، ہم سمجھ گئے۔ اور کتنی مزے کی بات ہے کہ اس پورے سال میں بھی وہ شخص ان کی محفل میں آتا رہا اور اس کے وہی ڈھنگ رہے، وہی تعریفیں کرتا رہا، وہی تم سورج ہو تم چاند ہو کے راگ الاپتا رہا۔ 1 سال جب گزر گیا تو بہاؤالدین نے کہا کہ مت کہا کریے، بند کریے فضول باتیں، پورے 1 سال میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں، تمہاری دکان سے سودا خریدا ہے، اگر میں سورج تھا کبھی تم نے میری حدت محسوس کیوں نہ کی؟ اگر میں چاند تھا تو ایک بھی کرن تمہیں چھو کیوں نہ سکی؟ سورج تو دور، تمہیں مجھ میں دیا تک دکھائی نہ پڑا، تو سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ دیکھنا دکھائی دے رہی چیز کا معاملہ نہیں، دیکھنے والی آنکھ کا ایکشن ہے۔ پیر دکھائی دینے والی چیز تب بنتا ہے جب دیکھنے والا موجود ہو، جب دیکھنے والے کی آنکھ کی صلاحیت موجود ہو، جب دیکھنے والا اپنے ذہن میں موجود تصویر کو نہیں، سامنے موجود حقیقت کو دیکھ رہا ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم جب چیزوں کو دیکھتے ہو تو چیزوں کو نہیں دیکھتے، بس اس تصویر کو دیکھتے ہو جو تمہارے ذہن میں ہوتی ہے۔ تمہارا ایک دوست ہے، جب بھی اسے دیکھتے ہو کہتے ہو یہ میرا دوست ہے۔ کبھی سوچا کہ آج سے 10 سال پہلے وہ کیسا تھا، 20 سال پہلے کیسا تھا؟ دیکھتے ہو ماں باپ کے لیے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں دیکھتے ہوتے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے۔ تم گرو کو کیسے پاؤ گے؟ چولے، چوغے، جبے، دستار، ٹوپی کو ہی پہچانو گے نا، کیونکہ تمہارے ذہن میں گرو کی تصویر یہی بنتی ہے۔ تم اس تصور کے، اس تصویر کے پجاری ہو، اس لیے ہمیشہ فقیر تم سے چوک جاتے ہیں، گرو تم سے چوک جاتے ہیں۔ ہمیشہ جبہ و دستار کو تم پہچان پاتے ہو، ہمیشہ کچھ حرکتیں کرتے، کچھ ریاضتیں کرتے، کچھ خاص رنگ ڈھنگ کو تم دیکھ پاتے ہو۔ تم فقیر کو دیکھتے ہی نہیں۔ تمہارے سامنے کوئی بیدار روح ہو مگر وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو تو تمہاری آنکھ اسے پہچان ہی نہ پائے گی، کیونکہ تم نے تو جھیل کی سطح کو ہی دیکھنا جانا ہے، جھیل کی گہرائیوں کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بسا اوقات جب میرا دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ ایسا مومنٹم پکڑتا ہے، میری توجہ اس سے ہٹانی مشکل ہو جاتی ہے کہ باطنی بدن پر توجہ کو مرکوز رکھ سکوں۔ یہ خصوصاً تب ہوتا ہے جب میں پریشان ہوں یا انزائٹی کا کوئی پیٹرن ایکٹیو ہو۔ کیا اس حوالے سے آپ کچھ مشورے دیں گے؟ اگر کسی بھی وقت آپ کو باطنی بدن میں گھسنا مشکل محسوس ہو تو عموماً اس وقت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی توجہ کو سانسوں پر مرکوز کر لیں، شعوری سانس لیں،
शऊरी सांस लेना बज़ात खुद एक ताकतवर मेडिटेशन है। बतदरीज आपकी तवज्जो को ये शऊरी सांस बातनी बदन की तरफ ले जाती है। सांस की भरपूर तवज्जो के साथ पैरवी करें। जब ये अंदर जा रही हो, जब ये बाहर आ रही हो, बदन में सांस लें, और जब सांस बाहर खींच रहे हों या अंदर ले जा रहे हों तो पेट में सुकड़ाव और फैलाव पैदा करें और उसे महसूस करें। अगर विजुअलाइज करना आपके लिए आसान है तो तसव्वुर करें जैसे आप रोशनी में या किसी रोशन मादे में लिपटे हैं, शऊरियत के समंदर में। उसके बाद उस रोशनी को सांस के जरिए अंदर खींचें। महसूस करें कि जैसे ये रोशनी आपके बदन को भर रही है और उसे भी रोशन कर रही है। बतदरीज तवज्जो को एहसास पर मरकूज करें। अब आप अपने बदन में हैं। याद रहे किसी बसरी अक्स से, विजुअलाइज्ड इमेज से जुड़ना नहीं है। अगर आपने किसी खास मकसद के लिए दिमाग को इस्तेमाल करना है तो इसे बातनी बदन के साथ हम आहंग रखते हुए इस्तेमाल करें। आप अपने दिमाग को तख्लीकी तौर पर सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप शऊर की सतह पर हों, बगैर सोचूं के हों। और इस हालत के हसूल का आसान तरीका है कि इस हालत में बदन के जरिए दाखिल हुआ जाए। जब किसी जवाब, हल या तख्लीकी आइडिया की ज़रूरत हो, एक लम्हे के लिए सोचें, छोड़ दें। जिसका तरीका वही है कि अंदरूनी एनर्जी फील्ड को तवज्जो का मरकज़ बनाएं। सकूत से आगाह रहें। जब सोचने का अमल दोबारा शुरू करेंगे तो अब सोचें ताज़ा और तख्लीकी होंगी। किसी भी सोच की सरगर्मी में अपनी आदत बना लें कि सोचने और अंदरूनी तौर पर सुनने या अंदरूनी सकूत के दरमियान बार बार आएं और जाएं। कहने का मतलब है कि सिर्फ सर के साथ ना सोचें बल्कि पूरे बदन के साथ सोचें। जब किसी दूसरे की बात सुन रहे हों सिर्फ दिमाग से ना सुने, पूरे बदन के साथ सुने। जब सुन रहे हों तो बातनी बदन की एनर्जी फील्ड को महसूस करें। उससे तवज्जो सोचों से दूर जाएगी और खला तख्लीक करेगी, गैप तख्लीक करेगी, जो आपको इस काबिल करेगा कि सामने वाले की बात हकीकतन सुन सकें और दिमाग दरमियान में मुदाखलत ना करें। आप सामने मौजूद शख्स को खाली जगह दे रहे हैं, होने की खाली जगह, बीइंग की स्पेस। ये वो कीमती तरीन तोहफा है जो आप दूसरे को दे सकते हैं। लोगों की अक्सरियत नहीं जानती कि सुना कैसे जाए, क्योंकि उनकी तवज्जो का ज़्यादातर हिस्सा सोचें निकल जाती हैं। वो उन सोचों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि सामने वाले की बातों को, और ना ही अहम तरीन बातों को तवज्जो देते हैं। अहम तरीन बात जो सामने वाले के लफ्ज़ों और दिमाग की तह में मौजूद बीइंग है। यकीनन आप किसी और बीइंग को महसूस नहीं कर सकते मगर अपनी बीइंग के ज़रिए से। यही आगाज़ है वहदत हयात के एहसास का। यही लज्जत हयात का दूसरा नाम है, बीइंग की गहरी सतह कि जहाँ आप और जो है वो एक होते हैं। अक्सर इंसानी ताल्लुकात में एक दूसरे के दिमाग होते हैं जो बाहम निभा रहे होते हैं, ना कि इंसान की बीइंग का अबलाग हो रहा होता है। वो बीइंग कि जो सब इंसानों में अलग मगर असल में एक है। इस तर्ज का कोई भी ताल्लुक फल फूल नहीं सकता। और आज जो भौचाल ताल्लुकात की दुनिया में आया हुआ है उसकी वजह यही है। जब दिमाग आपकी ज़िंदगी चला रहा होगा तो कशमकश, तसादुम और मसाइल नागुज़ीर है, क्योंकि दिमाग की बका इसी में है। बातनी बदन के साथ ताल्लुक ला जहन का, लो माइंड का वो खला तख्लीक करती है जिसमें ताल्लुकात फलते और फूलते हैं। सवाल: मैं अपने जिस्म के अंदर तवानाई को महसूस कर सकता हूँ, ख़ुसूसन बाजुओं और टांगों में, लेकिन इससे ज़्यादा गहराई में नहीं उतर पा रहा जैसा आपने कहा था। जवाब: इसका मराकबा करें, इसको मेडिटेशन की मश्क बनाएं। ज़्यादा वक्त दरकार नहीं है, क्लॉक टाइम के 10 से 15 मिनट काफ़ी है। सबसे पहले इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि तवज्जो बटाने वाली कोई बैरूनी चीज़ें जैसे फ़ोन या लोग आपके साथ ना हों कि जो मुदाखलत करें। एक कुर्सी पर बैठ जाएं, मगर पुश्त टिका कर न बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, इससे आपको होशियार और अलर्ट रहने में मदद मिलेगी। ये पोजीशन आरामदेह ना हो तो पोजीशन बदल लें।
اپنی کوئی بھی پسندیدہ پوزیشن میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ میڈیٹیشن کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جسم پرسکون ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، چند گہرے سانس لیں، سانسوں کو نچلے پیٹ میں آتا اور جاتا محسوس کریں۔ غور سے مشاہدہ کریں کہ جب ہر سانس پر آپ کا پیٹ سکڑے یا پھیلے، پھر دھیان لے جائیں اپنے جسم کے اندرونی انرجی فیلڈ پر۔ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، بس محسوس کرنا ہے۔ جب ایسا کریں گے تو آپ شعور کو دماغ سے واگزار کر لیں گے۔ اگر مفید محسوس ہو تو روشنی کو تصور میں لانے کا جو مراقبہ پہلے بتایا گیا ہے اس کی مشق کریں۔ جب آپ باطنی بدن کو بطور واضح انرجی فیلڈ محسوس کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی بصری عکس جو آپ نے بنا رکھا تھا اس کو ممکن ہو تو جانے دیں اور توجہ کا مرکز صرف احساس کو رکھیں۔ اگر باہری جسم کا کوئی ذہنی عکس بھی ہے تو اسے بھی جانے دیں۔ اب جو بھی بچ رہا ہے وہ ہے کامل احساس سے حضوری، بینگنس کا احساس۔ اب اندرونی بدن کا احساس آپ کو بغیر کسی باہری باؤنڈری یا سرحدی دیوار کے ہوگا۔ اس احساس کی مزید گہرائی میں اتریں اور اس احساس کے ساتھ اپنی وحدت کو محسوس کریں۔ خود کو انرجی فیلڈ میں ضم کر دیں تاکہ مشاہدہ و شاہد کی متصورہ سنویت، ڈویلٹی مزید نہ رہ جائے۔ اس مقام پر باہری و اندرونی بدن کے درمیان فرق بھی تحلیل ہو چکا ہوگا۔ اب کوئی باطنی بدن نہیں ہے، کوئی ظاہری بدن نہیں ہے۔ جسم کی گہرائی میں اتر کر آپ جسم سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ جتنی دیر آرام دہ لگے خالص بینگ کی اسی حالت میں رہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے مادی جسم کی آگہی کی طرف لوٹ آئیں، سانسوں کے ردم اور جسمانی حصوں کی طرف، اور آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ مراقبے ہی کے انداز میں چند منٹ کے لیے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے رہیں۔ مراقبانہ انداز سے مراد یہ ہے کہ ارد گرد موجود چیزوں کو دیکھنا ہے مگر انہیں کوئی نام، کوئی ذہنی لیبل نہیں دینا، اور یہ کرتے ہوئے بھی باطنی بدن کو محسوس کرنے کا عمل جاری رکھنا ہے۔ حیاتوں سے آزاد اقلیم تک رسائی حقیقی ترین آزادی ہے۔ یہ آپ کو فارمز، حیاتوں اور شکلوں اور ذہنی آئیڈینٹیفیکیشنز کے بندھنوں سے آزاد کرتی ہے۔ یہ زندگی کی وہ حالت ہے کہ جب امتیازات نہیں جنمے تھے، انتشار اور اجزاء میں تقسیم سے قبل کی حالت۔ ہم اس حالت زندگی کو نا آشکار زندگی کا نام دے سکتے ہیں، وہ زندگی جو تمام موجودات کا نادیدہ ماخذ ہے، بینگ جو تمام بینگز میں موجود ہے۔ یہ گہرے سکوت اور سکون کی اقلیم ہے، مگر یہی پر گہری ترین مسرت بھی ہے اور انتہائی ترین زندہ پن بھی۔ جس وقت بھی آپ حاضر باش ہوتے ہیں تو آپ نور کے سامنے کسی حد تک شفاف ہو جاتے ہیں۔ وہ خالص ترین شعور جو اس ماخذ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ آپ اسی وقت یہ جان پاتے ہیں کہ آپ اس نور سے علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ یہی نور آپ کے جوہر کو تشکیل دینے والا ہے۔ میں اس کتاب کے ذریعے سے صرف وہ پوائنٹر آپ کو دے رہا ہوں جن سے زندگی کے اس رخ کو آپ بھی دیکھ سکیں جو نا آشکار ہے، ایسا نا آشکار جس کی وجہ سے آشکار کی یہ دنیا موجود ہے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ کچھ سمجھنے کو ہے ہی نہیں۔ اسپیس، خلا وجود نہیں رکھتی۔ اسپیس ہیز نو ایگزسٹنس۔ موجود ہونے کا مطلب ہے سامنے ہونا۔ آپ خلا کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ سامنے ہی نہیں ہے۔ مگر یہ بتا دوں کہ اگرچہ خلا کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر جو بھی کچھ موجود ہے ان کو موجود ہونے کے قابل یہی خلا بناتا ہے۔ اسی طرح خاموشی کا بھی کوئی وجود نہیں، نہ ہی ان مینیفیسٹڈ یا نہ آشکار دنیا کا۔ اب سوچئے کیا ہوگا اس وقت جب آپ اس خلا میں موجود مادی اشیاء سے توجہ کو ہٹا کر خود اس خلا پر مرکوز کر دیں گے جس خلا کی وجہ سے مادی اشیاء کا وجود ہے۔ آپ اس وقت جس کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کا ایسنس، اس کا جوہر پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو فرنیچر ہے، تصویریں
یا کمرے کی باقی چیزیں، مگر یہ کمرہ تو نہیں ہے۔ اچھا تو فرش، دیواریں، چھت جو کمرے کو کمرے کے طور پر متعین کر رہے ہیں، کیا وہ کمرہ ہے؟ نہیں، وہ بھی کمرہ نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ کمرے کا ایسنس، اس کا جوہر کیا ہے؟ اسپیس، آف کورس، اس میں موجود خالی جگہ، اس میں موجود گنجائش، کیونکہ اس گنجائش اور اس خلا کے بغیر اسے کمرہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ خلا، وہ گنجائش جو اس میں بیٹھنے، اس میں فرنیچر، تصویریں اور دیگر چیزوں کے موجود ہونے کے امکان کو ممکن کر رہا ہے، کیونکہ خلا اصل میں عدم ہے، نتھنگنیس ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ اہم چیز ہے وہ جو نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد موجود خلا سے آگاہ رہو، اس کے بارے میں سوچو نہ، بس اسے محسوس کرو، نتھنگ کو توجہ دو۔ جب آپ یہ کرو گے تو کانشیسنس کا ایک شفٹ آپ کے اندر رونما ہوگا۔ یہ شفٹ کیوں ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرنیچر، دیواریں اور باقی کمرے کی چیزیں اور اسی طرح تمہارے ذہن کی اشیاء جیسے سوچیں، جذبات اور حسی اشیاء، یہ مساوی ہیں خلا میں موجود اشیاء کے۔ اسی طرح خلا، اسپیس، گنجائش مساوی ہے اس کانشیسنس کے جو دماغ کو صلاحیت دیتا ہے کہ وہ مائنڈ کنٹینٹ کو تخلیق کرے۔ جیسے خلا موقع دیتا ہے چیزوں کو اپنا وجود قائم رکھنے کا۔ اس لیے جب اپنی توجہ کو اشیاء سے، مطلب خلا میں موجود اشیاء سے پھیرو گے تو لا محالہ اس وقت مائنڈ، آبجیکٹ مطلب سوچوں اور جذبات سے بھی تمہاری توجہ بٹے گی۔ مطلب اس کو مزید سادہ انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خلا یا کہہ لیں خاموشی کی آگہی کے وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوں۔ جس لمحے آپ کو اپنے ارد گرد موجود خلا کی آگہی ملتی ہے، ٹھیک اسی لمحے میں آپ کو اپنے مائنڈ کی اس خلا سے بھی آگہی نصیب ہوتی ہے، جسے نو مائنڈ کہتے ہیں۔ نو مائنڈ، لا ذہن کہ جو خالص شعور ہے، پیور کانشیسنس اور ان مینیفیسٹڈ ہے، یہ وہ عمل ہے جس پر دھیان دیں تو یہ رستہ بن جاتا ہے، نا آشکار دنیا تک رسائی کا رستہ۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خاموشی اور خلا ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں، دونوں ایک جیسے نتھنگ ہیں، اور یہ باطنی خلا اور اندرونی خاموشی کے وہ سمبلز ہیں جو مادے کی دنیا میں ہیں۔ وہ باطنی خلا، اندر کی خاموشی کے جو سکوت ہے، سٹلنس ہے، سٹلنس کے جو تمام موجودات کی تخلیقی کوک ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت اس ڈائمنشن، ذات کے اس پہلو سے انکانشیس ہے، بے خبر ہے۔ ان میں یہ انر سپیس ہے، نہ سکوت ہے، اس لیے وہ غیر متوازن ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ دنیا کو جانتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، مگر وہ خدا کو نہیں جانتے۔ وہ خود کو صرف اور صرف اپنی مادی اور نفسیاتی فارم، شکل سے جانتے ہیں، مگر جوہر، ایسنس سے بے خبر ہے۔ اور چونکہ ہر فارم، ہر حیات انتہائی ناپختہ ہے، مٹ جانے والی ہے، اس لیے وہ ہمادم خوف کے پنجے کا شکار ہے۔ یہی خوف ہے جو ان میں اپنے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں غلط خیال، مس پرسیپشن، دھندلا پن تخلیق کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑی تباہی ہو جو ہماری پوری دنیا کو ختم کر دے، مٹا دے، تو ان مینیفیسٹڈ پر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ریئل ہے، حقیقت ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز جو ان ریئل ہے، غیر حقیقت ہے، وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ احساس ہو جائے تو یہ وہ مقام ہے جہاں خدائی سکون ہے۔ اگر آپ کا نا آشکار کے ساتھ شعوری کنیکشن ہے تو آپ ایک ایسے انسان ہوں گے جسے مادی و باہری دنیا کے لیے محبت، قدر اور گہری تکریم ہوگی، اور آپ کائنات میں موجود زندگی کی ہر شکل کو ماورائے حیات ایک ہی واحد زندگی کی شکل سمجھ کر اس سے پیار کرو گے۔ تبھی آپ یہ بھی جان سکو گے کہ کائنات میں جو بھی کچھ فارم اور حیات کا قیدی ہے، اس کی تقدیر ہے فنا ہونا،
اور یہ کہ چیزوں کا بننا اور مٹنا کوئی زیادہ اہم نہیں ہے۔ اچھا، اب اس بات پر غور کریں، اگر اس دنیا میں سوائے خاموشی کے کوئی آواز نہ ہوتی تو آپ کے لیے موجود ہی نہ ہوتی، اور آپ یہ نہ جان پاتے کہ یہ دنیا ہے کیا۔ جب آواز پیدا ہوئی تو اسی وقت ہی خاموشی کا جنم ہوا۔ ٹھیک اسی طرح اگر صرف خلا ہوتا اور خلا میں موجود یہ اشیاء نہ ہوتی تو یہ بھی آپ کے لیے کوئی وجود نہ رکھتا۔ خود کو ایک مقام شعور، پوائنٹ آف کانشسنس کے طور پر تصور کر کے دیکھیں، جو اس خلائے بسیط میں ہے، جس میں نہ ستارے ہیں نہ کہکشائیں، بس صرف خلا ہے۔ تو اس حالت میں خلا کا جو لامتناہی وسیع ہونے کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا۔ نہ سپیڈ ہوتی، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت، کیونکہ خلا اور فاصلے کے لیے کم سے کم بھی 2 پوائنٹس کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ خلا اسی وقت وجود میں آتا ہے جب 1 2 میں ڈھلتا ہے، یا لاؤ تسو کے الفاظ میں کہوں تو 1 10,000 چیزوں میں ڈھلتا ہے۔ اسی وقت آپ کو یہ کائنات نامختتم وسعتوں کی حامل لگتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا اور خلا دونوں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی خلا کے بغیر، مگر اس کے باوجود خلا یا اسپیس نتھنگ ہے۔ کائنات کے وجود میں آنے سے کب کہہ لیں بگ بینگ سے پہلے یہاں کوئی اسپیس نہیں تھی، کیونکہ یہاں کوئی میٹر، کوئی چیز جو نہیں تھی، یہاں صرف ان مینیفیسٹڈ تھا، واحد ایک۔ جب لاؤ تسو کے الفاظ میں یہ 1 10,000 چیزوں میں بٹا تو اچانک سے خلا بھی تخلیق ہو گیا، جس کی وجہ سے باقیات کو ہونے کا موقع ملا۔ کہاں سے آیا یہ سب؟ کیا خدا نے کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے اسے تخلیق کیا تھا؟ آف کورس ناٹ۔ خلا کوئی چیز نہیں، اس لیے کبھی تخلیق نہیں ہوا۔ کسی سیاہ رات کو گھر سے باہر نکل کر کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیے ذرا۔ لاکھوں ستارے تم اپنی آنکھ سے دیکھو گے، مگر یہ سارے ستارے سیارے حقیقت میں موجود سیاروں اور ستاروں کی تعداد کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان نے اپنی محنت سے جو ٹیلیسکوپس بنائی ہیں ان سے تقریباً 100 ارب سے بھی زیادہ کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں، جبکہ ہر کہکشاں اس کائنات میں یوں موجود ہے جیسے کوئی تنہا دور دراز جزیرہ، اور ہر کہکشاں میں اربوں ہی کی تعداد میں ستارے ہیں۔ یہ تو ہے خلا کی وسعت کا ایک سرسری سا جائزہ، اور اس سے بھی حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ وسعت کا اندازہ بھی صرف معلوم دنیاؤں تک محدود ہے، جبکہ اس کی گہرائی اور سکوت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وہ گہرائی اور سکوت جس نے اس جادوئی کائنات کو ہونے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی کرشماتی اور وسیع تصور نہیں ہو سکتی جتنا یہ اسپیس ہے، مگر اس وسعت، اس عظمت کے باوجود یہ خلا ہے کیا؟ ایمپٹینس، واسٹ ایمپٹینس۔ ہمارے ذہن اور حواس کے ذریعے سے جو خلا کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی اپنی نیچر میں ان مینیفیسٹڈ ہے، ایسا ناآشکار جو بظاہر ہے۔ یہ خدا کا جسم ہے، باڈی آف گاڈ، اور عظیم ترین معجزہ یہ ہے کہ یہ سکوت، یہ وسعت جو کائنات کے ہونے کی وجہ ہے، وہ نہ صرف باہر موجود ہے بلکہ خود آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ جب آپ کامل اکمل طور پر لمحے موجود میں حاضر ہوتے ہیں تب نو مائنڈ کے اس خلا سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ تمہارے اندر ہے، یہ اپنی گہرائی میں اتھا ہے۔ یاد رکھیں، جسے آپ ظاہر کی دنیا میں بطور زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم دیکھتے ہیں، وہ اپنی حتمی حقیقت میں سراب ہے، مگر ان میں ایک صداقت بھی ہے۔ یہ خدا کے 2 لازمی اوصاف ہیں، انفینٹی اور ایٹرنیٹی، نامختتم اور ابدیت، جنہیں آپ خود سے بھی باہر کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر ہے۔ ٹائم اور اسپیس، زمان و مکان، دونوں کا ایک مساوی وجود آپ کے اندر ہے، اور یہی زمان و مکان کا حقیقی نمائندہ ہے۔ زمان و مکان کا ہی نہیں، آپ کی حقیقی نیچر کا بھی عکاس۔
یہی ہے، اسپیس ساکت ہے، ویسے ہی جیسے نو مائنڈ کے سطح پر آپ ساکت ہوتے ہیں، جبکہ زمان ٹائم کا وہ مساوی جو آپ کے اندر موجود ہے وہ ہے پریزنس، حضوری، ابدی لمحہ موجود کی آگہی، باہری کائنات کے زمان و مکان اور آپ کے اندر موجود زمان و مکان کے درمیان کوئی فرق، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جب زمان و مکان کو بطور ان مینیفیسٹڈ باطنی طور پر محسوس کیا جاتا ہے نو مائنڈ اور حضوری کی سطح پر، تو اس وقت بھی باہری زمان و مکان آپ کے لیے موجود رہتے ہیں، مگر اب وہ آپ کے لیے کم اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی اسی حالت میں موجود رہتی ہے، مگر اب آپ اس کے اسیر نہیں رہتے، کیونکہ بہرحال دنیا کا الٹیمیٹ مقصد خود یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس سے ماورا ہو جانا ہے۔ جس طرح خلا میں موجود چیزوں کے بغیر آپ خلا سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا کا حقیقی احساس پانے کے لیے بھی ان مینیفیسٹڈ کا، نادیدہ کا ہونا ضروری ہے۔ شاید کبھی آپ کو بدھسٹوں کا یہ قول سننے کا موقع ملا ہو، اگر سراب نہ ہوتا، ڈیلیوژن نہ ہوتا، وہم اور دھوکہ نہ ہوتا تو انلائٹنمنٹ بھی نہ ہوتی۔ یہ دنیا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی بنیادی بات کہ یہ آپ ہی ہیں جس سے ان مینیفیسٹڈ خود کو جانتا ہے۔ آپ اس دنیا میں اس خدائی مقصد کے ساتھ ہو کہ اس کائنات کو انفولڈ کر سکو۔ آپ اندازہ کرنے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔